وادي السلام. وادی سلام دنیا کے قدیم ترین قبرستانوں میں سے ایک نہایت متبرک و مقدس قبرستان نجف اشرف میں امام علی علیہ السلام کے روضہ مبارک کے انتہائی قریب. آپ کو زمین کا ایک خالی قطعہ نظر آئے گا. شروع میں آپ اسے زمین کا ایک خالی حصہ ہی سمجھیں گے. ممکن ہے کہ آپ کسی سے زمین کے اس خالی ٹکڑے کے بارے میں سوال کریں اور وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے. اس لیے نہیں کہ قبرستان کی اس خالی زمین کے حصے پر کوئی قبر نہیں ہے، یا پھر یہ کہ بہت قدیم قبروں میں سے ایک قبر پائی جاتی تھی کہ اب اس کے آثار تک مٹ چکے ہیں، کیونکہ اب یہاں پر کوئی ایسی علامت نہیں پائی جاتی کہ صاحب قبر کی شناخت ہو سکے. یہ سب کچھ جاننے کے بعد آپ کے ذہن میں یقیناً اس وقت بہت سے مزید سوالات جنم لے سکتے ہیں. جب آپ پر یہ انکشاف ہوگا کہ عراق کے ماضی کا صدامی نظام نہیں چاہتا تھا کہ صاحب قبر سے کوئی واقف ہو. بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ جب آپ زمین کھودیں گے تو آپ کو قبر خالی ملے گی. قبر میں کسی جسد کا کوئی نشان تک نہیں ملے گا، جو ہر مسلمان کے لیے حیرت اور انتہائی افسوس کا مقام ہے. یہ افراد ہماری کیمرہ ٹیم کو جسد سے خالی اس صاحب قبر کے گھر تک لے جائیں گے اور یہیں سے ہماری تحقیق کا آغاز ہوتا ہے. ہم ایک نامعلوم جگہ پر پہنچے ہیں، لیکن یہاں پر تو کسی گھر کا نام و نشان تک نہیں ہے. جبر و استبداد پر استوار اپنے دور حکومت میں صدام کی ظالم انتظامیہ نے اس گھر کے نشان تک بھی مٹا دیے، بلکہ ہر اس نشان کو مٹا دیا جو اس شخص کی پہچان کرانے میں ممد و معاون ثابت ہوتا ہو. گویا صدام کی حکومت اس شخص کو صفحہ ہستی اور تاریخ کے اوراق دونوں سے مٹا ڈالنا چاہتی تھی. یہ شخص کون ہے کہ جس نے صدامی حکومت کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس شخص کے بے روح جسد کے نشانات کو بھی اپنے لیے خطرہ سمجھتی تھی؟ اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس میں کامیاب؟ العلاقات في داخل كل أمة قد تكون غير قائمة على أساس حق. قد يكون الإنسان المستضعف فيها جديرا بأن يكون في أعلى الأمة. هذه الأمة تعاد فيها العلاقات إلى نصابها الحق. هذا هو الشيء الذي سماه القرآن الكريم بيوم التغابن. يحصل التغابن عن طريق اجتماع المجموعة، ثم كل إنسان كان مغبونا في موقعه في الأمة، في وجوده في الأمة، بقدر ما كان مغبونا في موقعه في الأمة يأخذ حقه يوم لا كلمة إلا للحق. وكأن الرجل يتكلم عن نفسه. یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ عظیم المرتبت شخصیت خود اپنی داستان بیان کر رہے ہیں. 4 اپریل 1980 کو صدام حسین نے تحریک اسلامی عراق کے سربراہ اور بانی مرجع دین حضرت آیت اللہ العظمی سید محمد باقر الصدر کے پھانسی کے حکم نامے پر دستخط کر دیے. ٹھیک 23 برس بعد 4 اپریل سن 2003 میں صدامی نظام حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اس خاتمے کے ساتھ ہی صدام کے ناقابل تسخیر ہونے کا تصور ختم ہو کر اپنی موت آپ مر گیا. 4 اپریل 1980 کو وقت ہنس رہا تھا یا کوئی آسمانی انتقام کی بازگشت فضا میں معلق ہو گئی تھی، جیسا کہ شہید صدر کے شاگردوں کا خیال ہے. صدامی حکومت نے کئی بار شہید صدر کے قبر کے نشان تک مٹائے، لیکن اہل نجف نے خفیہ طور پر شہید کے مبارک جسد خاکی کو
قبر سے نکالا اور ایک خفیہ جگہ منتقل کر دیا۔ الصدر. اليوم في ذكرى مرور أكثر من ربع قرن اور قبر کو پوشیدہ رکھنے کے لیے اس عمل کا تکرار کئی بار ہوا، اور یہ جگہ اس وقت تک خفیہ رہی جب تک حالات بدل نہ جائیں۔ لیکن آج 23 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ان کے افکار و خیالات، ان کی سیرت عراقی میدان سیاست میں عوام کے لیے مشعل راہ ہے، اور ایک بار پھر نجف اشرف میں علماء دین کا کردار مکمل طور پر سامنے آ رہا ہے۔ یہ شہید باقر الصدر کی 40 سال سے زیادہ کوششوں اور کاہش کا ثمر ہے، جن کو عراق کی اسلامی تحریک کا روح رواں اور بانی کہا جاتا ہے، جیسا کہ اب کہا جا رہا ہے کہ عراق کا مستقبل حوزہ نجف اشرف کی رہنمائی پر منحصر ہے۔ جبل عامل 13ویں صدی عیسوی میں اہل تشیع کے اہم ترین دینی مراکز میں سے ایک۔ یہاں عراق کے اسلامی تحریک کے بانی شہید صدر کے آباء و اجداد نے زندگی بسر کی۔ جبل عامل، جس کا جدید نام جنوبی لبنان ہے، جو آج سے 770 برس پہلے بہت مختلف تھا۔ جبل عامل اس وقت شیعہ اثنائے عشری کی فقہی درسگاہوں میں سے ایک اہم ترین درسگاہ شمار ہوتی تھی۔ اس زمانے کے فقیہ اور دینی قائد محمد ابن مکی یا شہید اول کے علمی و فقہی پرچم تلے الجبل، میس، جبا، عیندہ، نباتیہ، کوثریہ، الخیام، ایتا الشعب، بنت جبیل وغیرہ میں دینی مدارس نے ظہور کرنا شروع کر دیا، اور جبل عامل کے کوہسار فقہا کے وجود سے لبریز ہونے لگے۔ ان میں سب سے بڑا علمی خاندان سید شرف الدین کا خاندان سمجھا جاتا تھا، جنہوں نے اپنے فقہی افکار جنوبی لبنان کے قریہ قریہ تک پھیلا دیے تھے۔ ان تمام قریوں میں سب سے نمایاں حیثیت جبا اور شہور کو حاصل تھی۔ شہید اول کے حوزہ علمیہ نے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ علماء کی کثیر تعداد پیدا کی۔ میری تحقیق کے مطابق کم از کم 40 کے قریب شہید اول کے تربیت یافتہ جید علماء صرف جبل عامل میں موجود تھے، جنہوں نے جبل عامل میں ایک نئی روح پھونک دی اور 2 صدیوں تک یک کے بعد دیگرے متعدد علمی مراکز کی بنیاد ڈالی۔ 768 میں شہید اول کی شہادت سے لے کر 995 میں شہید ثانی کی شہادت تک تقریباً ان 2 صدیوں میں جبل عامل شیعہ دنیا کے فعال ترین علمی مراکز میں سے ایک تھا۔ محترم آل صدر کا اصلی وطن جبا ہے۔ جبل عامل میں شیعہ خاندانوں کے ساتھ بادشاہت وقت کی طرف سے ظلم و ستم کے بعد بہت سے خاندانوں نے ہجرت کی، جن میں سے ایک سید شرف الدین کا خاندان بھی تھا۔ آل صدر سید شرف الدین کے خاندان ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے کے 7ویں امام حضرت موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آل صدر کے آباء و اجداد یعنی آل شرف الدین علمی طور پر مشہور و معروف خاندان سمجھا جاتا ہے، جن کے صدیوں تک حوزات سے فارغ التحصیل فقہاء و مجتہدین لبنان سے مکۃ المکرمہ سے اصفہان، مشہد مقدس، کربلا اور قاہرہ تک پھیلے ہوئے ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ خاندان اخباریوں کے مقابلے میں اصولی طرز فکر کے طور پر جانے پہچانے جاتے ہیں، اور اصولی طرز فکر ولایت فقیہ کی اساس اور بنیاد ہے، جبکہ اخباری
صرف اور صرف روایات کی سطحی معنی تک محدود رہنے کے علاوہ عصر غیبت امام زمانہ میں اجتماعی اور سیاسی اقدامات کے سخت مخالف تھے۔ 1699 میں احمد بادشاہ الجزائر کا فتنہ برپا ہوا اور خاص کر یہ فتنہ شہور اور جبل عامل میں تباہی پھیلا گیا، اور اسی فتنے میں سید صالح یعنی باقر الصدر کے تیسری پشت کے دادا سید صالح کے فرزند حبت اللہ شہید ہو گئے۔ سید صالح اپنے خاندان اور اپنے فرزند صدر الدین کے ساتھ جبل عامل سے ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ خاندان جبل عامل سے عراق بغداد میں آ کر آباد ہوا، اور اس وقت سے لے کر آج تک سید صالح کا خاندان کبھی لبنان واپس نہیں لوٹا۔ اسی خاندان کے چشم و چراغ سید صدر الدین نے کربلا کے دینی حوزات سے کسب فیض حاصل کرنا شروع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ 13 سال کی عمر میں درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے تھے۔ سید صدر الدین بعد میں تبلیغ دین کی غرض سے ایران کے شہر اصفہان چلے گئے، جہاں لوگوں نے ان کی علمی فضیلت و منزلت کے اجتہاد کو دیکھ کر انہیں شرف الدین کا لقب دیا۔ اسی دن سے یہ خاندان آل شرف الدین اور آل صدر سے معروف ہوا۔ اصفہان میں باقر الصدر کے جد امجد سید اسماعیل کی سن 1842 میں ولادت ہوئی، جو بعد میں عراق چلے گئے اور کربلا میں مرجع تقلید کے طور پر سکونت پذیر ہوئے۔ سید اسماعیل نے برطانوی استعمار کے خلاف عوامی قیام یعنی ثورۃ العشرین کی قیادت کی تھی۔ سن 1891 میں سید اسماعیل کے ہاں ایک فرزند کی ولادت ہوئی، جس کا نام حیدر صدر الدین رکھا گیا۔ آگے چل کر حیدر کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا، اور اس کے بعد حیدر کے ہاں 13 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ 13 سال کے طویل انتظار کے بعد 23 فروری سن 1935 بروز اتوار ان کے ہاں ایک فرزند ارجمند کی ولادت ہوئی، جس کا نام سید محمد باقر الصدر رکھا گیا۔ 2 سال بعد ان کے ہاں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی، جس کا نام انہوں نے آمنہ رکھا، جو بعد میں بنت الہدا کے نام سے مشہور ہوئی۔ باقر الصدر 2 سال کے تھے جبکہ ان کی بہن آمنہ صرف چند ماہ کی تھی کہ ان کے والد آیت اللہ سید حیدر صدر الدین داغ مفارقت دے گئے۔ آج تک خاندان آل صدر کی قبریں اپنے جد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روضہ اطہر کے بالکل قریب موجود ہیں۔ باقر الصدر کے والد سید حیدر صدر الدین کا شمار اپنے زمانے کے چوٹی کے مراجعین میں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود تاریخ بتلاتی ہے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے پسماندگان کو اقتصادی طور پر بڑے ہی تکلیف دہ اور کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا، یہاں تک کہ بعض اوقات نوبت فاقوں تک آ جاتی تھی۔ حائرین فی لقمة العیش۔ کاظمیہ۔ اس شہر میں باقر الصدر نے اپنا بچپن ایک یتیم بچے کے طور پر گزارا۔ والد گرامی قدر کی وفات کے بعد آپ کے محترم چچا نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی، جو باقر الصدر کے سب سے پہلے استاد بھی تھے، جن کے روبرو
آپ نے ابتدائی تعلیم کے حصول کے لیے زانوِ تلمذ طے کیا۔ سن 1947 میں باقر الصدر 8 سال کے ہو چکے تھے جب آپ نے اس اسکول میں داخلہ لیا جس کی بنیاد علامہ سید مرتضیٰ عسکری اور سید امین نے رکھی تھی۔ حزب الدعویٰ کا بیج اسی وقت بویا گیا تھا جس وقت جدید نظام تعلیم پر استوار اس مدرسہ کی بنیاد ڈالی گئی تھی، جس کے نصاب کو شیخ محمد رضا مظفر جیسے ایک باشعور اور اجتماعی و سیاسی فکر رکھنے والے انتہائی ذہین مرجع دین نے مرتب کیا تھا، اور شیخ رضا مظفر وہ تنہا شخص تھے جو براہ راست عوامی خطابات کیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ پرچہ امتحان میں یہ سوال لکھ دیا کہ اگر آپ مجتہد بنے تو کیا کریں گے؟ میں نے اس سوال کا جواب اپنی عمر اور شعور کے حساب سے لکھ دیا۔ انہوں نے بعد میں مجھ سے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ اس طرح غور و فکر کرو کہ اگر میں مجتہد بنا تو پوری دنیا کے مسائل کے بارے میں سوچوں گا۔ باقر الصدر کے رفقا اور ہم جماعتوں کا کہنا ہے کہ وہ بچپن ہی سے حلقہ درس میں اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے اساتذہ کی خصوصی توجہ کا مرکز رہے، یہاں تک کہ ان کے ساتھی ان کی غیر معمولی نشست و برخاست اور غور و فکر کے اسلوب کو نمونہ عمل کے طور پر اپنایا کرتے تھے۔ باقر الصدر کے بھائی سید اسماعیل میرے پاس آئے۔ ہم کسی حد تک آپس میں دوست بھی تھے۔ ہم نے باقر الصدر کو پہلی کلاس میں داخلہ دے دیا۔ اس وقت ہر کلاس کے لیے ایک رہنما استاد مقرر کر رکھا تھا۔ چند دن بعد باقر الصدر کی کلاس کے رہنما استاد میرے پاس آئے اور کہنے لگے، سید باقر نے پہلی کلاس ختم کر لی ہے۔ مجھے تعجب ہوا۔ میں نے سید باقر کو اپنے دفتر بلایا اور ان سے امتحان لیا۔ مجھے احساس ہوا کہ باقر الصدر پہلی کلاس پڑھ سکتا ہے۔ میں نے اسے دوسری کلاس میں داخلہ دے دیا۔ سال کے اختتام سے پہلے ہی اس نے دوسری کلاس بھی ختم کر لی۔ اس طرح وہ 2 سالوں میں 4 کلاسیں ختم کر گئے۔ اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحن میں مجلس عزا برپا ہوا کرتی تھی، جہاں بغداد اور دیگر شہروں سے جید علماء دین مجلس پڑھا کرتے تھے۔ میں اور احمد امین حوزہ کے طلاب کو مشق کے طور پر مجلس لکھ کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ خطیب مجلس سے پہلے ممبر پر جا کر اسے پڑھا کریں۔ طلاب کی اچھی کارکردگی پر انہیں انعامات بھی دیا کرتے تھے۔ سب سے بڑا اور زیادہ انعام ہمیشہ سید باقر الصدر لیا کرتے۔ اسی زمانے میں نجف اشرف بائیں بازو اور کمیونسٹ افکار و نظریات کی آماجگاہ بن چکا تھا۔ توجہ طلب بات یہ تھی کہ سید صدر عالم جوانی میں ہی مارکسزم اور بہت سی دیگر فلسفی مکاتب سے مکمل طور پر واقف تھے، جیسا کہ ان کے اساتذہ میں سے ایک کا کہنا ہے کہ سید صدر اس وقت ان سے مارکسزم کے بارے میں کتابیں لیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے شک ہوا کہ کیا باقر الصدر ان کتابوں کو سمجھتا بھی ہے، سو میں نے ان سے ایک ایسا سوال کر ڈالا کہ میں سمجھ سکوں کہ حقیقت میں یہ کتابیں ان کی سمجھ میں آ بھی رہی ہیں یا نہیں، جس کے جواب میں سید باقر نے مارکسزم کے طول و عرض اور گہرائیوں کو اس انداز میں بیان کیا کہ بہت سے ایسے سوالات اور شبہات جو میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، وہ نکات بھی میری سمجھ میں آ گئے۔ شہید صدر کی ابتدائی تالیفات میں سے ایک أقدم الكتب المنشورة للصدر هو كتاب فدق تاریخ کے اوراق میں ہے، جو 1955 میں منظر عام پر آئی، لیکن سید کے شاگردوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب 1945 میں لکھی تھی۔ اس وقت ان کی عمر 11 سال تھی۔ اگر ہم اس روایت کو مان لیں تو سید نے 11 سال کی عمر میں مسلمانوں کی تاریخ میں دین اور سیاست کے باہمی اختلاط کے اہم ترین موضوع پر بحث و گفتگو کی ہے۔ جیسا کہ آپ نے ایک مثال پیش کی ہے، کتاب فدق اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ یہ حجم کے اعتبار سے بہت چھوٹی
اور معنی کے اعتبار سے بہت عمیق اور اپنے موضوع میں بہت بے مثال کتاب ہے۔ سید صدر کی یہ کتاب ان کی قابلیت اور صلاحیت پر سینکڑوں دلیلوں کے برابر ہے۔ باقر الصدر نے بہت تیزی کے ساتھ اکیڈمک تعلیم سے فراغت پائی اور مرکز تشیع یعنی نجف اشرف کی دینی درسگاہ میں حصول علم کے لیے خود کو آمادہ کر لیا۔ سن 1946 سید ابو الحسن اصفہانی کی رحلت کا سال ہے۔ اسی سال باقر الصدر اپنے بھائی سید اسماعیل کے ساتھ لبنان کا سفر کرتے ہیں اور دوسری طرف مرکز تشیع نجف اشرف سید محسن الحکیم کو اپنے مرجع تقلید کے طور پر قبول کر لیتا ہے، اور یہیں سے عراق اور حوزہ علمیہ نجف کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے، جہاں سے باقر الصدر اپنی زندگی کے اہم ترین دور کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم لوگ سید ابو الحسن اصفہانی کی رحلت کا چہلم منا رہے تھے اور شیخ محمد رضا مظفر بھی اس مجلس میں تشریف فرما تھے۔ سید صدر اپنے بھائی سید اسماعیل کے ہمراہ مجلس میں تشریف لائے۔ میں نے اس وقت انہیں پہچان لیا، انہوں نے نیلے رنگ کی قبا پہنی ہوئی تھی۔ سید باقر الصدر نے 1946 میں حوزہ علمیہ نجف میں اپنی دینی تعلیم کے آغاز سے ہی خود کو 16 گھنٹے روزانہ تحصیل علم اور علمی تحقیق و جستجو کے بحث مباحثے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے انہوں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا کمرہ اپنے لیے مختص کر رکھا تھا۔ وہ اس کمرے سے صرف کھانا کھانے، نماز پڑھنے یا پھر درس و تدریس کے لیے باہر نکلتے تھے۔ ان کا زیادہ تر وقت اسی کمرے میں فکری تحقیق اور عمیق مطالعے میں گزرتا تھا۔ حرم امیر المومنین میں عام طور پر نماز ظہرین کے بعد لوگوں کی تعداد کم ہوا کرتی تھی، اور سید صدر اس وقت حرم تشریف لے جاتے تھے اور اپنے دروس کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ سید کے گھر میں ایک عمر رسیدہ انتہائی پرہیزگار شخص خادم کے طور پر ہوا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ انہوں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ امام علی فرماتے ہیں جاؤ اور باقر الصدر سے کہو کہ آج کل وہ کیوں میرے درس میں نہیں آتے، کیونکہ 2-3 دن سے سید باقر الصدر مصروفیت کی وجہ سے حرم امام علی میں مطالعے کے لیے نہیں گئے تھے۔ کم عمری کے باوجود باقر الصدر نے علمی مراحل کو حیرت انگیز تیزی کے ساتھ طے کیا اور میدان فقہ کے تمام اطراف پر اپنا سکہ جما لیا۔ جہاں تک میری معلومات ہیں اور مجھے یقین ہے، انہوں نے بالغ ہونے کے بعد کسی کی تقلید نہیں کی۔ وہ ہر مسئلے پر یا تو خود اپنے فتوے پر عمل کیا کرتے تھے یا پھر احتیاط کیا کرتے تھے۔ باقر الصدر نے حوزوی علوم کے مقدمات جیسے لمع اور کفایہ وغیرہ کو حوزہ علمیہ نجف کے فضلاء جیسے شیخ محمد تقی جواہری، سید باقر شخص احسائی سے کسب فیض کیا۔ اس زمانے میں باقر الصدر کے اسلوب تعلیم پر بہت سارے سوالیہ نشان لگائے جاتے تھے۔ اسی زمانے میں حوزے میں رائج نظام تعلیم میں طالب علم استاد کے ہاں کئی بار حاضر ہو کر عام فہم کتاب سے پڑھنا شروع کرتا تھا، یہاں تک کہ مرحلہ بمرحلہ وہ گہری اور عمیق کتابوں کے لیے خود کو تیار کرتا تھا۔ لیکن باقر الصدر نے اس نظام تعلیم پر عمل نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی ذاتی سوچ، فکر اور خاص طرز تعلیم کو اپنائے رہے۔ انہوں نے بہت ساری کتابوں کی تفہیم کے لیے صرف مطالعے پر اکتفا کیا۔ یہ ان کی قابلیت اور بے مثال ذہانت کا ثبوت ہے۔ سید صدر اسکول میں بھی صرف نظام تعلیم کے تقاضے پورے کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، ورنہ وہ کتابیں جو اسکول میں پڑھائی جاتی تھیں اکثر انہیں ازبر تھیں۔
حتیٰ کہ معالم الاصول نامی کتاب پڑھنے کے لیے اپنے بھائی سید اسماعیل کے ہاں بھی صرف رائج نظام تعلیم کی پاسداری کی خاطر حاضر ہوا کرتے تھے۔ باقر الصدر درس خارج میں داخل ہوئے۔ درس خارج یونیورسٹی کے نظام تعلیم کے مطابق پی ایچ ڈی کی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ باقر الصدر کی عمر اس وقت صرف 15 سال تھی جب وہ مختلف مراجع الزام آیت اللہ شیخ محمد رضا آل یاسین، آیت اللہ ابوالقاسم خوئی کے درس خارج میں شرکت کیا کرتے تھے۔ محمد رضا آل یاسین اس وقت جامع نجف اشرف میں فقہ کا درس خارج دیا کرتے تھے اور سید صدر درس خارج میں شرکت کرتے تھے، لیکن ان کی یہ حاضری ایک طالب علم کی طرح کی حاضری نہ تھی، بلکہ وہ حوزوی نظام تعلیم کی پاسداری کی خاطر شرکت کرتے تھے۔ جب حیوان کے جسم سے نجاست کی دوری اور اس سے مربوط فقہی مسائل کا مسئلہ مورد بحث آیا تو شیخ رضا آل یاسین نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ وہ اگلے دن اس بحث کے بارے میں اپنی تحقیق اور رائے کا اظہار کریں۔ سب سے پہلے جس شخص نے اس مسئلے پر اپنی تحقیق کو پیش کیا وہ 15 سالہ سید محمد باقر الصدر تھا۔ شیخ محمد رضا انتہائی تعجب سے پوچھنے لگے، یہ کس نے تحریر کیا ہے؟ سید نے جواب دیا، اس بندہ ناچیز نے۔ شیخ فرمانے لگے، تم نے لکھا ہے؟ شیخ رضا نے اپنے درس خارج میں اعلان کیا کہ سید باقر نے کچھ جدید مسائل پیش کیے ہیں جو ہماری فقہی کتابوں میں نہیں پائے جاتے۔ باقر الصدر رات کے وقت اپنی ہمسائیگی میں موجود اپنے استاد آیت اللہ العظمی خوئی کے گھر تشریف لے جاتے تھے، جہاں وہ اپنی تحقیق کے بعض پہلوؤں پر گفت و شنید کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات یہ علمی بحث و تحمیس کی محفل رات گئے تک جاری رہتی تھی۔ اکثر اوقات شہید صدر اپنے استاد کے گھر سے آدھی رات کو نکلتے تھے تو ان کے ہاتھ میں اپنے استاد کی بحث کی ایک یادداشت ہوا کرتی تھی۔ باقر الصدر کے شاگردوں کا کہنا ہے کہ سید ابوالقاسم خوئی طلبہ کو اکثر اوقات مختلف اشکالات کے جواب کے لیے باقر الصدر کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ باقر الصدر کے شاگرد اور ایران کے موجودہ چیف جسٹس آیت اللہ محمود ہاشمی کا کہنا ہے کہ آیت اللہ خوئی نے شہید باقر الصدر کو منہاج الصالحین نامی فقہی کتاب کو مرتب کرنے کی ہدایت کی تھی، اور اکثر اوقات آیت اللہ خوئی شہید صدر سے بحث کے بعد اپنے فتووں میں تبدیلی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ امور حج سے مربوط کئی مسائل شرعی میں شہید صدر اور آیت اللہ خوئی کے درمیان باہمی تبادلے رائے کے بعد تبدیلی کی گئی۔ سن 1956 یعنی باقر الصدر کے نجف اشرف میں دینی علوم کی تحصیل کو 10 سال کا عرصہ گزرا کہ باقر الصدر نے اپنے استاد معظم آیت اللہ خوئی کی طرف سے اجتہاد کی تحریری سند پائی، جبکہ اس وقت ان کی عمر شریف صرف 21 سال تھی۔ میں نے آیت اللہ ابوالقاسم خوئی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ سید باقر الصدر مجتہد ہیں، لیکن سید صدر کو کم عمری کی وجہ سے اجتہاد کی سند نہیں دی گئی۔ چنانچہ ان جملوں کے سننے کے بعد سید صدر نے مجھ سے کہا کہ آیت اللہ خوئی سے اجتہاد کی اجازت لے دیں۔ ایک دن علماء کی ایک بہت بڑی محفل تھی کہ میں نے آیت اللہ خوئی سے پوچھا، کیا باقر الصدر مجتہد ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں وہ مجتہد ہیں۔ میں نے کہا تو پھر اجتہاد کا اجازت نامہ دے دیجئے۔ اس پر انہوں نے اجازت نامہ تحریر کر دیا۔ مسجد ہندی امام علی علیہ السلام کے حرم کے بالکل قریب قبلہ بازار کے پاس واقع ہے۔ اس مسجد سے نوجوان مجتہد
باقر الصدر نے اجتہاد کی سند پانے کے بعد درس و تدریس کا باقاعدہ آغاز کیا، جس نے آگے جا کر عراقی تاریخ کے اہم ترین ابواب کو رقم کرنا تھا۔ تاريخ النجف السياسية. النجف نجف اشرف دنیا تشیع کا مرکز۔ من هنا بدأ السيد یہاں سے باقر الصدر نے ایک حوزوی استاد کے طور پر اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا، جبکہ اس وقت ان کی عمر صرف 23 سال تھی۔ بين حاراتها الممتدة من العام 1900. عراق میں 1920 میں مختلف مراجع دین شیخ ابو الحسن اصفہانی مرزا نعینی، شیخ محمد خالصی کی قیادت میں دینی تحریک کے ذریعے اس وقت کے استعمار برطانیہ کو عراق کی سرزمین سے نکال باہر کیا اور ملک کی باغ ڈور ملک فیصل کے حوالے کر دی۔ اس وقت سے لے کر سن 1960 تک علماء عملی طور پر میدان سیاست سے بالکل دور رہے۔ دوسرے الفاظ میں 40 سال تک تشیع کے علمی و فکری اور دینی مرکز نجف اشرف میں کسی قسم کی دینی عوامی تحریک یا تنظیم نہیں تھی۔ عراق میں اسلامی تحریک کی تاسیس کی فکر 1953 میں نظر آتی ہے، جن میں حزب الدعوہ سے پہلے عقائدین، شباب المومنین اور بعض دیگر ناموں سے کچھ کوششیں نظر آتی ہیں۔ سن 1958 میں عراق میں بادشاہت کے سقوط کا ایک بڑا سیاسی زلزلہ رونما ہوا، جس کے جھٹکے